اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سچا ایمان نصیب فرمائے اور آپ علیہ السلام کی محبت سے نوازے اور آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے عمل کا جذبہ اور بڑھائے اور عمل کے میدان میں اللہ تعالی ہمیں مزید پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام تسلسل سے جاری ہے اور آپ کے علم ہے کہ ابتدا میں قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ اس کے ایک حصے کے حوالے سے کچھ یاد دہانی کی بات ہم کرتے ہیں۔ آج ہم نے ابتدا میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت نمبر 33 کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ سورہ محمد کا ایک اور نام سورہ قتال بھی ہے اور یہ 26ویں پارے میں سورہ مبارکہ آئی ہے۔ یہاں سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اعمال تب اچھے ہوں گے، کام تب اچھے ہوں گے، نیکیاں اگر کچھ ہیں تو تب اچھی ہوں گی جب اللہ کے حکم اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق ہو۔ اپنا من چاہا دین کا تصور، اپنا من چاہا کو نیکی کا تصور جو باطل مذاہب کے لوگ بھی اختیار کر لیتے ہیں، انسانیت میں بہت سے لوگ اختیار کر لیتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ نیکی وہ نیکی جس کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے نیکی قرار دیا، کام وہ اچھا کام ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھا قرار دیا، خیر کی بات وہ بات ہوگی خیر کی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہوگی۔ تو بتایا جا رہا ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے تو اپنا من چاہا تصور دین، من چاہا تصور نیکی، من چاہا تصور عبادت نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع رہ کر عمل کرو گے تو اللہ کے ہاں تمہارے اعمال مقبول ہوں گے۔ یہی بات سورہ حجرات کی پہلی آیت میں بھی آتی ہے، سورہ حجرات بھی 26 پارے میں ہے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ، زندگی کے تمام امور میں تابع رہنا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام نے جو باؤنڈری سیٹ کر دی اس کے اندر رہ سکتے ہو، باؤنڈری کراس نہ کرنا۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا ریڈ لائن ہے فلاں کی، او بھائی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ریڈ لائنز جو معین کر دی ہے نا اس کے اندر رہ کر زندگی گزارنی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ریکیپ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں گزشتہ چند نشستوں سے ہم منتخب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں یعنی پروگرام میں جو ہم نے چند احادیث کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا، ان کا حاصل کیا تھا؟ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ہاں، نجات کس میں ہے؟ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ 4 منتخب احادیث مبارکہ کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مختصر جملے، بہت جامع قیمتی جملے ہیں، بڑی پیاری ہدایات ہیں جو حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ پہلی حدیث مبارک جس کا ہم نے انتخاب کیا یہ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے ایک مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایسے شخص کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ پردہ پوشی کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کا عیب علم میں آ گیا، دوسرے کی غلطی علم میں آ گئی، دوسرے کی خطا علم میں آ گئی، دوسرے کا کوئی برا کام علم میں آ گیا، اب اس پہ پردہ رکھنا، اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنا، کھولنا مت، غیبت نہ کرنا،
ہاں اس کی تذلیل نہ کرنا، اس کی آبروریزی نہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایسے شخص کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ آج تو پردہ پوشی کے مقابلے میں کئی مرتبہ پردہ دری، کیا مطلب؟ پردے کو چاک کیا جاتا ہے، کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے، ذرا دوسرے کی ایک بات علم میں آئے مرچ مسالہ لگا کر اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور یہ غلطی کسی میں ہوئی ہوگی اور پہنچتے پہنچتے کانوں تک بات ایسی لگتی ہے کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم، کوئی مشرک، کوئی کافر استغفر اللہ ہے کوئی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں۔ علم میں آ گیا پردہ رکھو، اور یاد رکھیں ہمیں دوسرے کی دو چار پتہ چل گئی، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے ہمارا، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے تم پردہ رکھو گے اللہ تم پر پردہ رکھے گا۔ اور دوسری احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے تم کسی کے پیچھے پڑو گے نا کہ کھولو، کھوج لگا کر اس کی برائیاں بیان کرو، اللہ تمہاری کھول کے رکھ دے گا، اور اللہ جس کی کھول کر رکھ دے اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ہاں کسی قاتل کے خلاف، ڈاکو کے خلاف، چور کے خلاف، مجرم کے خلاف گواہی دینی ہوگی تو عدالت میں دے دیں گے جا کر، جی کہیں رشتے کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہوگی اور اگر کسی نوجوان میں، کسی لڑکے میں کوئی خرابی ہوگی تو دوسرے کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بتا دینے ایک الگ شے ہے۔ ادروائز یہ دو مثالیں ہیں جہاں کوئی ضرورت پیش آتی ہے، ادروائز تو کیا ہے، علم میں آیا پردہ رکھو، اصلاح کی کوشش کر لینا، دعا کر لینا اس کے لیے، سمجھا دینا اس کو، لیکن پردہ پوشی کرو گے تو اللہ تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ اور میں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی کے علم میں نہ آئے نا، پتہ تو ہمیں ہمارے بارے میں ہے، قرآن پاک میں ہے، سورۃ القیامہ میں ذکر آیا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر خوب بصیرت حاصل ہے، انسان اپنے آپ کو تو خوب پہچانتا ہے۔ چور کو تو پتہ ہے نا وہ چور ہے، چاہے دوسروں کو پتہ نہ چلے، ڈاکو کو پتہ ہے کہ وہ ڈاکو ہے، باقیوں کو پتہ نہ چلے، فراڈ کرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ فراڈی ہے، چاہے کسی کو پتہ نہ چلے، بندے کو تو پتہ ہے۔ تو ہم کیا چاہیں گے ہمارا لوگوں کے علم میں آئے نہیں نا، تو پھر جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے پسند کرو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تم دوسروں کے اوپر پردہ رکھو گے اللہ تم پر دنیا اور آخرت میں پردہ رکھے گا۔ دوسری حدیث مبارک جس کا انتخاب کیا گیا یہ بھی صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اور پچھلی حدیث کے تسلسل میں ایک اور رہنمائی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ دوسری حدیث جس کا انتخاب کیا گیا اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، صحیح مسلم کی روایت، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، بندے کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک بندے کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تکبر تو اللہ کو پسند نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہو تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بھی رسول اکرم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے صحیح مسلم شریف کی روایت میں، رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہو تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اب اس کے کتنے نظارے ہمارے سامنے، اس کو کیا پتا بھائی یہ کیا رائے دے گا، اس کو پتہ ہی کیا ہے، کوالیفائڈ تو ہم ہیں، تجربہ تو ہمارے پاس ہے، یہ بال ہم نے دھوپ میں تھوڑے سفید کیے، برسوں کا تجربہ، اس بیچتا کیا ہے، ہاں جی ہم تو فلاں ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز کے کوالیفائڈ ہیں، یہ تو اردو میڈیم کا پڑھا ہوا ہے، اس کو کیا پتہ، جی ہمارا 40 سال کا تجربہ، ہمارا 30 سال کا تجربہ، ہمارا 20 سال کا تجربہ، یہ جمعہ 8 دن اس کو پروفیشن میں آئے ہوئے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم علامہ ہے جی، ہمارے پاس دین کا علم موجود ہے، ان لوگوں کو کیا پتہ؟ ارے ہم سے بڑھ کر متقی پرہیزگار کون ہوگا؟ ان کی تو نمازوں کا بھی مسئلہ، ان کا تو فلاں کا بھی مسئلہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہیں علم کا تکبر، کہیں تقوی کا تکبر، کہیں علم دین کا تکبر، کہیں دولت کا تکبر، کہیں پوزیشن کا تکبر، کہیں کوالیفیکیشن کا تکبر، کہیں گھر کے بڑا ہونے کا، اس کا تو چھوٹا ہے، گھر کا تکبر، گھر کے بارے میں تکبر، ہاں اپنا بڑا اس کا چھوٹا تو اس کو حقیر سمجھ کے اس کی تذلیل کر دی، یہ تو زبان سے عام بات ہے۔ ہاں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کیا فرما رہے؟ بندے کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بات ہم پچھلی نشست میں بھی سمجھ چکے ہیں کہ دوسرے کی جان اور مال اور آبرو ایسی حرام ہے ہم پر، یعنی اس سے کھیلنا ایسی حرام ہے جیسے عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ
اور حرم کی سرزمین مقدس اس کا احترام ہم پر واجب، اس کی بے حرمتی کرنا حرام ہے، تو دوسرے کی جان اور مال اور آبرو سے کھیلنا حرام ہے۔ تو جب یہ کامنٹس پاس کرتے ہیں، لوز ٹاک کرتے ہیں، ہم بیک بائٹنگ کرتے ہیں، طنز کے تیر چلاتے ہیں، اس کا گھر چھوٹا ہے، اس کا کلر جو ہے وہ ڈل ہے، اس کے پیر میں معذوری ہے، اس کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، ہاں اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا، اس کے اندر کوئی ایکسپریشنز کی بھی کوالٹی نہیں ہے، اور کرزمیٹک شخصیت اس کی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ تم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دوسرے کی حقارت سے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اس کی آبرو ریزی تو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آبرو ریزی کرنا حرام ہے، مسلمان کو حقیر سمجھنا حرام ہے، اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا یہ حرام ہے۔ الکبر ردائی، حدیث قدسی ہے سنن نبی داؤد میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے، الکبر ردائی، یہ کبر، یہ بڑائی، یہ تکبر، یہ تو میری چادر ہے، اور جو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو برباد کر کے چھوڑ دوں گا۔ المتکبر، سورۃ الحشر کے آخر میں الفاظ آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے حوالے سے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ یہ تکبر بندے کو زیب تو نہیں دیتا، اللہ تکبر کی ہر شکل سے بچائے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، حقارت سے دیکھنا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو، ساتھی کو حقیر سمجھے۔ تیسری حدیث مبارک کی طرف چلتے ہیں جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، بہت پیاری تعلیم ہماری اخلاقی تربیت کے لیے، یہ تمام ہی باتیں ہماری اخلاقی تربیت کے اعتبار سے بہت اہم ترین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے تقاضے کو بیان کیا گیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام ثنا اللہ کے لیے، تمام مدح اللہ کے لیے، all praise to Allah سبحانہ وتعالی who is the Lord of the worlds، تمام جہانوں کا جو رب ہے اللہ، تمام تعریف شکر اس کے لیے ہے۔ ہاں، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، البتہ جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے معاملات دنیاوی کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا۔ ماں باپ اولاد کی بہرحال پرورش کرتے ہیں، استاد شاگرد کو جو سکھاتا ہے، بڑا چھوٹے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کرتے ہیں، اینڈ سو آن وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے معاملات اسباب کے تحت جڑے ہوئے، ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، تو بھائی شکریہ ادا کرنا چاہیے نا۔ جزاک اللہ خیرہ، اچھا یاد رکھیں جزاک اللہ ہی نہیں کہنا چاہیے، جزاک اللہ خیرہ۔ عربوں کو کبھی کہیں گے نا جزاک اللہ تو کہیں گے، ناراض ہو جائیں گے، بتاؤ کون سی جزا؟ جزا کا مطلب ہے بدلہ، بتاؤ اچھا بدلہ برا بدلہ، کون سا بدلہ؟ تو جزاک اللہ خیرہ پورا کہنا چاہیے، اللہ آپ کو بہترین جزا یعنی بدلہ عطا فرمائے۔ تو جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اب ہم اپنے اندر جھانکیں اور ذرا چیک کر لیں، اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمت اس قدر کی شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کن کی نعمت اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 2 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم میں بھی آیت نمبر 34 میں ذکر آیا، اور سورہ نحل میں بھی یہ بات آئی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا شکر کتنا ادا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیں۔ البتہ اس حدیث مبارک کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ جو متعلقہ لوگ ہیں ہم سے، ان کا ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے، اور شوہر بیوی کا کتنا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہاں، کتنا عجیب لگ رہا ہے، ہم بیویوں کا شکر ادا کریں، شکریہ ادا کریں، کیوں بھائی کیوں نہ ادا کریں؟ وہ معاونت نہیں کرتی ہیں، گھر گھر ہنسی کے معاملات میں سپورٹ نہیں کرتی ہیں، اولاد کی تربیت میں سپورٹ نہیں کرتی، پرورش میں کفالت میں سپورٹ نہیں کرتی، اینڈ سو آن۔ بہرحال بیویاں شوہر کا کتنا شکر ادا کرتی ہیں، شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کے جانے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ شوہروں کی ناشکری کرنا، استغفر اللہ۔ تو ماں باپ کے حوالے سے، زوجین کے حوالے سے، جی بڑوں کے حوالے سے، اساتذہ کے حوالے سے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، کیا شکریہ کے کلمات بھی ادا کرتے ہیں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ کتنا پیارا دین ہے جب ہم دوسرے کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ بھلائی کی، ہمارے ساتھ احسان کیا، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، ہمارے ساتھ تعاون کا، ہم شکر گزار بنیں گے، ان کے شکریہ ادا کریں گے تو اچھے جذبات پروان چڑھیں گے نا، دلوں میں محبت پیدا ہوگی، تو کس قدر خوبصورت ایک معاشرہ وجود میں آئے گا اگر یہ ہمارے رویے بنتے چلے جائیں کہ دوسروں کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ان کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ کا بھی واقعات ہم اللہ کے بھی شکر گزار بن سکیں گے۔ اگلی اور آخری حدیث مبارک جو آج کے پروگرام کے لیے ہم نے منتخب کی ہے، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ بہت پیارا مقام ہے حدیث مبارک میں اس حوالے سے کہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کا ذکر آ رہا ہے۔ انویسٹمنٹ، آئیے دیکھتے ہیں کون سی انویسٹمنٹ کا ذکر آ رہا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے خیر یعنی بھلائی کے کام کی طرف کسی کو دعوت دی، اس کے لیے اس خیر اور بھلائی کے کام کرنے والے جتنا اجر عطا ہوگا۔ ایک شخص دوسرے کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، نیکی کی تعلیم دیتا ہے، بھلائی کی بات سکھاتا ہے، خیر اور نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف بلاتا ہے، اب وہ کام شروع کر دے خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا، تو جو بھلائی کا، خیر کا، نیکی کا کام کر رہا ہے اس کو تو اجر ملے گا، اتنا ہی اجر اس خیر کی دعوت دینے والے، بھلائی کی دعوت دینے والے، نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی ملے گا۔ اسی سے صدقہ جاریہ کا معاملہ بنتا ہے نا، ہم نے دوسروں کو خیر کی تعلیم دی، بھلائی کی تعلیم دی، نیکی کی تعلیم دی، جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے ان کو تو اجر ملے گا، اتنا ہی اجر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہے نا انویسٹمنٹ؟ کیوں؟ قبر میں جب جائیں گے تو نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ کرسی، نہ اقتدار ہے، نہ کوالیفیکیشن ہے، نہ کچھ اور ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا۔ جانے والی شے کیا ہے؟ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، اور کفن میں جیب بھی نہیں ہوگی، نہ وہاں کی آن لائن ٹرانزیکشن ہوگی، البتہ ایمان اور عقیدہ ساتھ جائے گا، اور خیر کا عمل، نیک عمل ساتھ جائے گا، اور اپنے پیچھے انویسٹمنٹ اگر چھوڑ کر جا رہے کہ خیر کے، نیکی کے کاموں کو ترویج دے کر لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے، وہ خیر کا عمل کریں گے ان کو تو اجر ملے گا، اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بھی عطا فرمائے گا۔ آگے انویسٹمنٹ ہمارے علم میں کتنی پیاری انویسٹمنٹ ہے۔ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے بھائی، ہم یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، تو ہمارا بھی میٹر ڈاؤن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ آگے دوسروں کو تعلیم دیجئے، دوسروں کو پہنچائیے، گھر والوں کو، اولاد کو، بچوں کو، دیگر گھر کے افراد کو، اور وہ آگے عمل کریں اور آگے پھیلائیے، تو کس قدر یہ بڑا انویسٹمنٹ کا عمل چلتا رہے گا، کس قدر یہ بڑا صدقہ جاریہ کا عمل ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین بھی عطا کرے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج بھی ہم نے 4 احادیث مبارکہ کا مطالعہ مختصراً آپ کے سامنے رکھا۔ آج کا سبق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بھائی دوسروں کے عیب علم میں آ جائیں، پردہ ڈالیں، اللہ ہمارے عیوب پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، وہ دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تباہ کر دینے والے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو ہماری اخلاقی تربیت کے اعتبار سے بڑی پیاری بات آئی ہے، اور یہ بندوں کے دلوں کو جوڑنے والی، محبتوں کو بڑھانے والی بات بھی ہے کہ تم بندوں کا شکریہ ادا کرو گے تبھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن سکو گے۔ اور آخری بات ہمارے سامنے آئی کہ خیر کی دعوت دینا، بھلائی کی دعوت دینا اور نیکی کی دعوت دینا، یہ کام کریں تو جو لوگ خیر اور بھلائی اور نیکی کے کام کریں گے ان کو اجر ملے گا، اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور سچی بات ہے کہ اس سے بڑی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ریٹرن مجھے اور آپ کو دیتی رہے گی۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد